العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات اللہ. واجب الاحترام عزاداران امام حسین و ماتمداران امام حسین، آپ کی خدمت میں آیت مجیدہ برائے حصول ثواب و حصول برکت کے لیے تلاوت کی گئی ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ الف لام میم، اس کا ترجمہ، اس کا معنی یا اللہ کی ذات کو معلوم ہے یا آل محمد کو معلوم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے نمازیوں کے لیے. قرآن نے یہ نہیں کہا یہ کتاب ہدایت ہے حاجیوں کے لیے. قرآن نے یہ نہیں کہا یہ کتاب ہدایت ہے جوانوں کے لیے. قرآن نے یہ نہیں کہا یہ کتاب ہدایت ہے بزرگوں کے لیے. قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ قرآن ہدایت ہے عورتوں کے لیے. یہ بھی نہیں کہا قرآن ہدایت ہے مردوں کے لیے، بلکہ فرمایا قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی متقی وہ ہے جو پرہیزگار ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے ہاتھ میں لمبی تسبیح ہو، وہ تسبیح لے کے پھریں، کوئی نہیں کہتا حاجی صاحب نماز پڑھنے آیا کریں، اور کوئی آ کے مسجد میں 2 گھنٹے بیٹھ جائیں، لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں. اسے نہیں کہتے کہ بھئی آپ نئے کام کریں. یعنی ہدایت کس کی کرو؟ ہدایت اس کی کرو جو بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، نہ انہیں نماز کا پتہ ہے، نہ انہیں روزے کا پتہ ہے، ان کو ہدایت کرو. لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ متقی ہے کون ہے؟ یہ قرآن نے خود بتایا متقی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ دوست رکھتا ہے. پھر فرمایا کہ متقی وہ ہے جو جنتی ہے. متقی وہ ہے جس کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں پہ میرے آقا نہیں رکیں. اللہ فرما رہا ہے کہ متقی وہ ہے جس کے لیے جنت کو بنایا گیا ہے. متقی وہ ہے جس کے لیے جنت کو سجایا گیا ہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں یا علی، آپ کی محبت تقویٰ ہے. یا علی، جو آپ سے محبت کرے وہی متقی ہے. یا علی، جو آپ سے محبت کرے وہی پرہیزگار ہے. اب علی کے چاہنے والا متقی، علی کا ماننے والا متقی، علی کو اپنا امام ماننے والا متقی. علی کون ہے؟ علی امام المتقین ہے. اور جو علی کو مانے وہ متقی ہے. جو علی ابن ابی طالب کو اپنا امام تسلیم کریں وہ متقی ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب تمام متقیوں کا امام ہے. تو قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یعنی ہر کسی کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے. قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. جنت بھی متقین کے لیے، جنت کو سجایا ہے تو متقین کے لیے، اور ہدایت بھی اللہ کی طرف سے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہ متقی ہے کون؟
وہ متقی علی کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا علی آپ کی جو محبت ہے وہی تقویٰ ہے۔ اب میں آپ کو اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایک انگوٹھی کا نگینہ جناب سلمان فارسی کو دیے، کہا کہ سلمان یہ نگینہ لے جاؤ خطاطی کے پاس، اسے کہے کہ اس کے اوپر لکھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سلمان فارسی لے کے چلیں، راستے میں سوچتا گیا، کہا کہ اس نگینے کے اوپر صرف لا الہ الا اللہ اچھا نہیں لگتا، اور انہوں نے کہا کہ میں لکھوا دوں گا لا الہ الا اللہ کے نیچے محمد رسول اللہ۔ اب چلا نگینے کے والے کے پاس، اس سے کہا کہ بھائی اس نگینے پہ لکھائی کرو، کیا کریں؟ لکھو پہلے لا الہ الا اللہ اور اس کے نیچے لکھو محمد رسول اللہ۔ سلمان نے تھما دیا اور لکھنے والے نے لکھ لیا نگینے پر۔ سلمان واپس آ گئے، آقا دو جہاں خدمت میں آ کر یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کی ہے۔ وہ نگینہ آقا دو جہاں کو دیے۔ اب آقا دو جہاں نے دیکھ کے کہا کہ سلمان میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھواؤ، تو نے یہ دوسرا کلمہ کہاں سے لکھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ آپ کو پسند ہے، محمد رسول اللہ مجھے پسند ہے۔ اب میرا آقا نے فرمایا کہ سلمان یہاں پہ صرف دو کلمے نہیں لکھا گیا، یہاں پہ ایک کلمہ اور لکھا گیا، بتاؤ وہ کس نے لکھوایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے صرف دو کلمے لکھوایا، ایک کلمہ آپ کا پسند ہے اور دوسرا کلمہ میرا پسند ہے۔ اب اتنے میں جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا، ختم المرتبت کے بارگاہ میں آ کر یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ اللہ نے بھی سلام و درود بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہے اے مصطفیٰ جو تجھے پسند تھا تو نے لکھوا لیا، جو سلمان کو پسند تھا وہ بھی لکھوا دیا، اور جو رحمان کو پسند تھا وہ رحمان نے لکھوا دیا۔ یعنی جو رحمان کو پسند تھا وہ لکھوا دیا۔ اب آپ دیکھیں وقت بہت مختصر ہے، اللہ جانتا ہے کیسے شارٹ کر کے آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پہنچا رہے ہیں۔ یعنی جتنا جیسا آدمی ہوگا اس کا انتظام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر ایک چھوٹا سا آدمی کہیں آنا ہو تو اس کے انتظام اور ہوتا ہے، اگر ایک بڑی شخصیت کا آنا ہو تو اس کے لیے انتظام اور ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات یہ جو آخری کلمہ جو لکھوایا گیا اللہ نے اپنی طرف سے، اللہ کا پسندیدہ جو کلمہ ہے وہ علی ولی اللہ۔ یہ جو کل آپ کی خدمت میں بیان کیا غدیر، وہ جہاں سے چھوڑا وہاں سے یعنی چند جملے آپ کی خدمت میں کہا کہ بڑا انتظام کیا غدیر میں اللہ نے، اور کل جو کچھ آپ کی خدمت بیان کیا اس سے پہلے ایک بہت بڑا اہتمام ہوا غدیر میں۔ یعنی وہ اہتمام یہ ہوا جو حج پہ جاتے ہیں، یعنی کئی نابینے بھی حج پہ جاتے ہیں اور کئی بہرے بھی حج پہ جاتے ہیں، لیکن میرا آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یعنی غدیر کے مقام پر ولایت علی کے اعلان سے پہلے جو سب سے پہلا کام غدیر کے میدان میں کروایا وہ یہ ہے کہ جو نابینا تھے ان کو آنکھ دیے، اور جو بہرے تھے سننے کی طاقت نہیں تھی ان کو سننے کی طاقت عطا کی، اور اس کے بعد ولایت علی کا اعلان ہوا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے خود کہا عید غدیر کے دن عیدی دینا چاہیے، آپ پہلے اعلان کرتے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد جو نابینا ہے ان کو بینائی عطا کرتے علی کے صدقے میں، اور جو بہرے تھے ان کو سننے کی طاقت دیتے۔ اس وقت عجب نہیں یہ آواز آئے، کہا یاد رکھو یہاں پہ جو کچھ سنا گیا ہے یعنی میدان قیامت میں وہ پوچھا جائے گا۔ اگر وہاں پہ پوچھا جائے یہ نابینا کہہ دے یا اللہ ہمیں کیا معلوم، ہم تو دکھ نہیں سکتا تھا، ہم تو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن نبی نے کس کو بلند کیا تھا ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی کہہ دے کہ ہم سن نہیں سکتے لیکن ہمیں نہیں معلوم نبی نے کیا کچھ کہا تھا۔ اسی لیے میرا آقا فرماتے ہیں اسی لیے غدیر کے میدان میں جن کی آنکھیں نہیں ان کو آنکھیں عطا کی، جن کے کان سننے کے لائق نہیں ہیں
ان کے کانوں کو سننے کے لائق بنا دیا، اور اس کے بعد میں نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب 1.25 حاجی ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے، نقل کرنے والے، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے اس حدیث میں۔ جتنے بھی مکاتب الفکر ہیں کسی میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو کس میں ہے؟ اختلاف ہے تو اردو میں ہے۔ یہ جو ترجمہ ہے اس میں اختلاف ہے، عربی میں اختلاف نہیں ہے۔ جیسا ہم سورہ الحم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کئی ترجمہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا، اور الحمدللہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راستے پر قائم رکھ۔ یعنی پورے قرآن میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہے تو ترجمے میں، یعنی ہر کوئی اپنی مرضی سے ترجمہ کرتا ہے، لہذا ترجمے میں اختلاف ہے۔ تو علامہ سیوطی اہل سنت کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، یعنی ایک ستون، ایک پہاڑ ہے، علم کے پہاڑ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو مولا ہے من کنت مولا، یعنی مولا کا مطلب انہوں نے بیان کیا، مولا کا مطلب ہے داماد، یعنی مولا کا مطلب ہے داماد۔ یعنی نبی پاک نے غدیر میں اپنے داماد کا اعلان کرایا، لیکن حدیث تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن کہا کہ یہاں پہ جو مولا ہے اس کے معنی ہے داماد۔ اب ہمارے بزرگ عالم نے اس کو جواب دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تو نے کہا داماد ہے، لیکن پورا حدیث یہ نہیں ہے کہ من کنت مولا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے۔ کہا کہ اگر تم وہاں پر داماد ترجمہ کریں تو اب یہاں پہ کیا ترجمہ کرے گا؟ یعنی مولا کا ترجمہ اگر تو نے کیا داماد، اب اللہ کے رسول فرما رہے کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، پھر فرما کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور کبھی نے کہا کہ دوست ہے، ترجمہ کیا دوست۔ بہرحال ہم نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، نہ ہم نے غدیر پڑھنا ہے، ہم نے ایک مقام تک جانا ہے۔ تو میرا آقا نے اعلان کر دیا، کب اعلان کر دیا؟ 18 ذی الحج کو، سب سے بڑی عید 18 ذی الحج کو اعلان کر دیا، 18 ذی الحج کو۔ اب کتنے دن رہ گئے باقی اس مہینے کے؟ ذی الحج کے 12 دن باقی رہیں۔ اب ذی الحج کے بعد محرم کے 30 دن آپ وہ شامل کریں۔ اب محرم کے بعد سفر کے 28 دن، 28 سفر کو اللہ کے نبی کی شہادت کے دن، تو کل ٹوٹل بنے 70 دن۔ اعلان ولایت کے 70 دن بعد اللہ کے نبی نے آنکھیں بند کر لی۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی نے آنکھیں بند کر لی، لوگوں نے غدیر کو بلا دیا، غدیر کو بلا دیا لوگوں نے۔ اب یہاں پہ آنکھیں بند کر لی میرے آقا نے۔ آپ اندازہ کریں غدیر میں کتنے لوگ تھے جب میرے آقا نے ولایت کا اعلان کر دیا؟ اس وقت 1.25 لاکھ حاجی ہیں، 1.25 لاکھ حاجی اس وقت ہیں۔ اب اللہ کے نبی جب پردہ آپ نے کیے تو آپ کے خیال میں کتنے لوگ جنازے میں تھے؟ آیا وہی 1.25 لاکھ حاجی جنازے میں تھے؟ آیا 1000 افراد تھے؟ آیا 50 افراد تھے؟ کہاں گئے تھے؟ یا تو یہ کہہ دے کہ مدینہ میں کوئی مسلمان رہتے نہیں تھے۔ اگر مسلمان رہتے ہیں تو وہ گئے کہاں پر؟ مولا کائنات نے 3 دن تک علی بن ابی طالب نے نبی پاک کے جنازہ اپنے پاس رکھا، غسل بھی دیے، کفن بھی پہنائے۔ اب یہاں پہ ایک روایت اور ہے، 2 طریقے سے بیان ہوتا ہے کہ نبی پاک کو گھر میں غسل نہیں دیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک کو غسل گھر میں دیا لیکن پانی باہر سے لائے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ 3 دن اللہ کے نبی کو دفنایا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں دفنایا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے، ہم تو کاموں میں مصروف تھا، نبی نے علی نے پہلے دفنا دیا۔ علی نے یہ ساری باتوں کا خیال کر کے 3 دن رکھیں، 3 دن کے بعد باقاعدہ نماز جنازہ ادا کیے۔ تو کتنے افراد تھے؟ یعنی غدیر کی بغاوت کی وجہ سے یہ کربلا قائم ہوئے ہیں۔ اگر غدیر میں بغاوت نہ ہوتے، کبھی بھی
یہ برپا نہ ہوتے۔ تو میرا آقا نے من کنت مولا کہہ کے تمام امت کو مشکل کشا عطا کیے تھے۔ علی مشکل کشا، یعنی علی شیر خدا، جو مشکل میں پھنسے ہیں علی کے پاس آ کے مشکل ملی ہے، مشکل کشائی ملی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ اللہ کے نبی کے پردہ کرنے کے بعد چند لوگ آ گئے، آج کہا لوگوں مسلمانوں اپنے نبی سے ملا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، کہا کہ پھر اس سے ملا دیں جو اللہ کے نبی کے قائم مقام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب اللہ کے نبی کا نام سنا، انہوں نے لے کے آئے ایک دربار پر، کہا کہ اب جائیں یہاں پر۔ تو آج کہا کہ لوگوں میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا ایک سوال ہے، اکیلا نہیں آیا بلکہ پورے خاندان کو لے کے آیا ہوں، اگر میرے سوال کا جواب دو گے تو میں اکیلا نہیں بلکہ پورے خاندان کو مسلمان بنا کے جاؤں گا۔ کہا کہ بسم اللہ سوال کرو، کیا سوال ہے؟ اب انہوں نے سوال کیا، اس سوال کا جواب آج کے سائنسدان کے پاس نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب انہوں نے جو سوال کیا، کہا کہ سوال یہ ہے، یہ جو پانی ہم روز پیتے ہیں اس پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ اس پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ تو فوراً کہا، یہ چالاکی آپ نے فوراً کہا، بتا تمہاری عمر کتنی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا سرکار میری عمر 70 سال ہے۔ کہا تیری عمر 70 سال، میری عمر 65 سال، 5 سال کا تم مجھ سے بڑا ہے، تمہیں پتہ نہ چلا تو مجھے کہاں سے پتہ چلے گا؟ یعنی میں 5 سال کا تم سے چھوٹا ہوں، تم مجھ سے 5 سال کا بڑا ہے۔ جب تجھے معلوم پانی تو بھی پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں، جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ جب ایک کہنا تھا، کہا کہ سپاہیوں اس کا ہاتھ تھا وہ باہر پھینک دے۔ سپاہیوں نے اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اب جہاں پھینکا اس کا ایک ہاتھ زمین پر آ گیا، ایک ہاتھ اٹھا کے کہا کہ مسلمانوں اگر نبی سے علم نہیں لیا تو کم از کم اخلاق تو لے لیتے۔ نبی کا علم نہیں لیا تو کم از کم اخلاق تو لے لیتے۔ اتنے میں پیچھے سے سلمان کھڑا تھا۔ سلمان نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا بتا تو بھی مسلمان ہے؟ کہا کہ میں مسلمان نہیں، میں سلمان ہوں۔ بتا تمہاری حاجت کیا ہے؟ کہا کہ مسلمانوں کے دربار میں آیا تھا، شاید علم لیا ہو نبی کا، شاید نبی سے اخلاق لیا ہو، نہ انہوں نے علم لیا تھا نہ اخلاق لیا تھا۔ کہا کہ مشکل کیا ہے؟ کہا ایک سوال پوچھا تھا، سوال کرنے کے جرم میں یہاں پھینکا۔ کہا آؤ میں تجھے اس دروازے پہ لے جاتا ہوں، کائنات کے جتنا بھی بڑا سوال ہو اس سوال کا جواب وہاں سے ملے گا۔ ہاتھ تھاما، اٹھایا اسے اور جاتے جب دکھایا راستہ، وہ دروازہ دیکھو ایک کپڑا لٹکایا ہوا ہے، کپڑے کے کہیں کہیں کپڑا پھٹا ہوا ہے۔ کہا کہ وہ دروازہ جہاں سے تجھے سارے سوالوں کا علم ملے گا۔ تو کہا کہ سلمان کیا بتاتے ہو؟ میں بڑے بڑے دربار سے جہاں صوفے بچھے ہوئے ہیں، جہاں پہ بہت سارے نعمات رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر گیا مجھے سوال کا جواب نہیں ملا، یہ پھٹا کپڑا لگا ہوا ہے، اس دروازے سے مجھے کیا ملے گا؟ اب اتنے میں اندر سے آواز آئی، نام لے کر سلمان فلان کو اندر لے آؤ۔ اب یہ مڑ کے کہتا سلمان اس کو میرا نام کس نے بتایا؟ سلمان بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک معلوم نہیں کیا تمہارا نام کیا ہے۔ اس کا نام تجھے، تمہارا نام اس کو اس لیے معلوم ہے کہ اللہ نے اسے اتنا علم سے نوازا ہے۔ اب اتنے میں پھر آواز آئی، کہا کہ سلمان اسے کہہ دو مجھے صرف اس کا نام معلوم نہیں، مجھے اس کے باپ کے نام معلوم ہے، اس کے دادا کا نام معلوم ہے، اس کے پر دادا کا نام معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے یہ کیوں آیا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہاں سے آیا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کیا کھا کے آیا ہے،
مجھے یہ معلوم ہے اب جا کے کیا کھائے گا، مجھے یہ بھی معلوم ہے یہ میرے پاس آئے گا، آنے کے بعد کیسا چلا جائے گا۔ یہ سارا مجھے معلوم ہے۔ اب یہ حیران ہو گیا کہ مجھے یقین ہو گیا یہاں پہ مجھے میرے سوالوں کا جواب ملے گا۔ اب یہ اندر چلا گیا، مولا نے فرمایا تشریف رکھو۔ اس کے بعد کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ مولا سوال بہت مشکل ہے، میں نے غور فکر بہت کیا ہے، آپ توجہ کریں۔ کیا سوال ہے؟ کہا کہ مولا پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہاں آنے سے پہلے کہیں گیا جی میں ہو کے آیا ہوں وہاں پر۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ مولا خلاصتاً یہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا سوال ہے؟ میں نے پوچھا پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 70 سال۔ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 65 سال۔ جب تم مجھ سے بڑا ہو کہ تجھے معلوم نہیں تو مجھے کہاں سے معلوم ہوگا؟ اب مولا نے فرمایا میں بتاتا ہوں تجھے پانی کا ذائقہ کیا ہے۔ آج آپ ہماری سائنس کو دیکھیں کہاں تک ترقی کیے ہیں۔ ایک خون کا قطرہ نکالتا ہے اور اسی کو ٹیسٹ کر کے تاکہ اس کو یرقان ہے، اس کو شوگر ہے اور اس کو کینسر ہے، سارے معلومات بتاتا ہے، لیکن ان کے پاس نہیں تھا کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں یاد رکھو پانی کا ذائقہ ہے زندگی، یعنی پانی کا ذائقہ ہے حیات۔ آپ گھر جا کے دیکھ لیں، 4-5 پیپسی کی بوتل لا کے آپ پی لیں، 7 آپ کی بوتل لا کے پی لیں، جام شیرین لا کے آپ پی لیں، لیکن یقیناً آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اس وقت پیاس بجھے گی جب آپ پانی پیو گے۔ اگر دنیا میں 2 نہ ہوتے، ایک یہ دادا نہ ہوتے، ایک پوتا نہ ہوتے، 2 چیزوں کا ہمیں علم نہ ہوتا۔ اگر دادا نہ ہوتے ہمیں علم نہ ہوتا پانی کا ذائقہ کیا ہے، اگر پوتا نہ ہوتا تو کسی کو علم نہ ہوتا موت کا ذائقہ کیا ہے۔ یہ دادے اور پوتے نے بتا دیا زندگی کا ذائقہ کیا ہے، موت کا ذائقہ کیا ہے۔ تو عزیزوں جب مولا حسین، یہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ جو غدیر میں بغاوت ہوئی اسی بغاوت کا نتیجہ ہے کربلا۔ اگر غدیر کو نہ بلاتے مسلمان تو یقیناً نہ در زہرا جلتے ہیں، نہ زہرا کی پسلیاں شہید ہو جاتے ہیں، نہ کربلا قائم ہوتے۔ آپ اور میرے مولا رفتہ رفتہ آپ جا رہے کربلا کی طرف۔ 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے اور 2 محرم کو کربلا پہنچ کر آپ نے کربلا کی زمین کو خرید لی اور خرید کر ہبہ کیا بنی اسد کے لوگوں کو اور وصیتیں کی ہمارے شہید ہونے کے بعد کیا کیا ہونا ہے، تم نے کیا کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ کیے۔ لیکن جب 3 محرم آ گئے نا، 4 محرم کو لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ جناب زینب بن کبران پوچھا بھیا حسین یہ لشکر کے لشکر آ رہے ہیں، یہ کن کے مددگار ہیں؟ تو کہا کہ اے بہن زینب یہ ہماری طرف نہیں آ رہے ہیں، یہ عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا اے بھائی حسین کیا ہمارا کوئی دور دراز کوئی نہیں ہے؟ بھیا آپ کے ایک دوست تھا حبیب نام تھا، بھیا آپ اسے خط تو لکھ دینا۔ ازداروں مولا حسین نے اپنے بہنوں کو سامنے رکھ کر خط لکھنا شروع کیا۔ اور خط عرب کا ایک دستور ہے، جب کوئی مصیبت آ جائیں تو اپنے نام کے ساتھ باپ کے نام نہیں لکھتے، ماں کے نام لکھتے۔ خط لکھ کے آخری جملے پہ پہنچے اور اس وقت مولا نے بہن زینب سے چھپا کر یعنی کچھ لکھ لیا۔ تو بہن زینب کہتی ہے کہ بھیا یہاں پر میرا بھی ایک پیغام لکھیں۔ کہا کہ بہن زینب کیا لکھوں؟ کہا کہ لکھیں حبیب تجھے زہرا کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ اب مولا نے سلام لکھنے کے بعد کہا حبیب زہرا کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ کربلا میں موجود ہیں، حبیب آ جائیں۔ اور آخر میں لکھا والسلام حسین ابن علی فرزند زہرا۔ قاصد خط لے کے چلا گیا، حبیب کے دروازے پہ پہنچا، دق الباب کیے۔ جب دق الباب کیا حبیب دوڑ کے آگے دیکھا تو قاصد نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حسین کا خط لے کے آیا ہوں۔ حبیب بڑا خوش ہوا، خط کو لیا سینے سے لگایا، خط کو چوم لیا،
چومنے کے بعد جب اندر آ گئے، بہن نے پوچھا کہ بھیا حبیب کیا ہے؟ کہا کہ آقا حسین کا خط ہے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہے؟ آقا حسین کا خط ہے۔ سارے گھر والے خوش ہیں، اور بہن کہتی ہے بھیا حبیب مجھے یقین ہو گیا ہے اب حسین ہمیں شادی بھی بلایا ہوگا، حسین کا بیٹا اکبر جوان ہو گیا ہوگا، اب حسین اپنے اکبر کی شادی پہ آپ کو دعوت کیے ہوں گے، بھیا خط جلدی کھول لینا۔ ہزاروں حبیب نے کونے میں جا کے خط کھولا۔ خط کھولنے کے بعد کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا۔ گھر والوں نے کہا کہ حبیب پہلے تیرا چہرہ خوش تھا، اب تمہارے چہرے کے رنگ تبدیل کیوں ہوا؟ تو کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں نے خط آنے کی خوشی میں بڑا خوش ہوا، لیکن خط کھول کے میں پریشان ہوا۔ کہا کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ آقا حسین نرغِ آدھا میں پھنسے ہوئے ہیں، آقا حسین کے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں۔ جب یہ کہنا تھا حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب کیا سوچا آپ نے؟ تو کہنے لگے، حبیب کہتا ہے کہ میں نے کہا میں تیرا سوچ رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تیرا کیسا گزارا ہو، تو کیسے زندگی گزارے۔ اس کے بعد کہا حبیب اگر تیرا ارادہ نہیں ہے یہ چادر تو لے لے، یہ چوڑیاں تو لے لے، میں خود چلی جاتی ہوں فرزند زہرا کی خدمت کے لیے۔ جب یہ کہنا تھا حبیب نے کہا کہ اے زوجہ شاباش، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، اے زوجہ جاؤ جا کے تلوار لے کے آؤ۔ جب یہ خاتون گئی تلوار لینے کے لیے، جب تلوار لے کے باہر آ رہی تھی نا، دیکھا حبیب نے سر پر چادر نہیں ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ حبیب نے کہا کہ اے زوجہ تمہارے سر کے بال بکھرے کیوں ہیں، چادر سر پر کیوں نہیں ہے؟ تو روتی ہوئی کہنے لگی اے حبیب جب میں تلوار کو ہاتھ لگایا ایک برقع پوش سیاہ پوش بی بی آ گئی، اس نے کہا کہ اے حبیب کی زوجہ میں حسین کی ماں کہہ رہی ہوں، خبردار حبیب کو کربلا جانے سے روکنا نہیں ہے۔ ہزاروں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ جناب حبیب تیار ہو گئے، حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، اے غلام کوفے کے حالات ناساز ہیں، سازگار نہیں ہیں، یہ گھوڑا لے کے تو کوفے سے باہر چلے جا، میں آتا ہوں، میں جلدی میں آ جاتا ہوں۔ عزیزدارو حبیب کے غلام نے گھوڑے کو لے کے کوفے کے باہر آئے، کچھ دیر ہوئے تھے، ابھی دیر زیادہ نہیں کچھ دیر ہوئے تھے۔ حبیب کے غلام نے گھوڑے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا اے میرے آقا کے غلام، اے میرے آقا کے گھوڑے، آقا کو آنے میں لیٹ دیر ہو جائے تو فکر نہ کرنا، میں تیرے اوپر سوار ہو کے حسین کی خدمت کے لیے پہنچ جائیں گے۔ جب یہ سنا حبیب نے سر پر ماتم کرتے کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا مظلوم حسین، آپ کی مدد کے لیے غلام بھی تڑپ رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم علیہ وسلم۔